بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. آج کی بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف جو ایک منظم کیمپین چلا رہے تھے اور ان کے فیصلوں کے اوپر غیر ضروری اور غیر قانونی تنقید کر رہے تھے، ان کے خلاف آج ان کو مختلف کو سمنز جو ہیں وہ ایف آئی اے کی طرف سے موصول ہو گئے ہیں اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے. ایک تو ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیمپین ہے، اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا جو اصل جو محرکات ہیں، جو آغاز ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اجمل وزیر خیبر پختونخوا میں وزیر اطلاعات تھے. اور یہ ٹاسک اس وقت اجمل وزیر صاحب کو دیا گیا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غدار باپ کا غدار بیٹے کے نام سے کیمپین شروع کریں. لیکن اجمل وزیر نے اس وقت یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں اس نے اپنی وزارت تک کھوئی اور ان کے خلاف تحقیقات ہوئیں، اور الٹیمیٹلی جب تحقیقات سامنے آئیں تو وہ بے گناہ قرار پائے. تو یہ اس لیے یہ بیک گراؤنڈ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس سطح کی کیمپین کی گئی ہو. اور اب بھی ظاہر ان کے فیصلوں کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو وہ فیور نہیں دیا جو اس سیاسی جماعت کو اس سے پہلے عدلیہ کی طرف سے ملتا آیا ہے. وہ یعنی وہ من پسند انصاف جو وہ ایک سیاسی جماعت چاہتی ہے وہ ان کو نہیں ملا. وہ ایک لاڈلا پن جو ایک سیاسی جماعت چاہتی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو دینے سے انکار کر دیا. قاضی فائز عیسیٰ کی غلطی کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے آئین و قانون کی بات کی، قانون کی حکمرانی کی بات کی، اور پی ٹی آئی کا اسپیشلی جو بلہ چھن جانے کے نشان کے معاملے پہ بہت سے لوگ بہت زیادہ سیخ پا ہیں، اس کو اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو وہ انٹائرلی پی ٹی آئی کی نااہلی ہے. اور الیکشن کمیشن ایکٹ بہت واضح ہے کہ آپ پارٹی انتخابات کیسے کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈالا اور اب وہ اس کے بنیاد بنا کے تنقید کر رہے ہیں. بہرحال اب میں آتا ہوں اس سے اگلے مرحلے کی طرف کہ کیا یہ کافی ہے؟ کیا ان لوگوں کو سزا دینا کافی ہے یا سزا ہوتی نہیں ہوتی؟ ان کی طلبی جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ چیزیں کی، کیا اس سے معاملہ بن جائے گا؟ اس سے معاملہ نہیں بنے گا. یہ ایک کمپوننٹ ہے، اس کو رکنا چاہیے، ضرور رکنا چاہیے. لیکن اصل میں سوشل میڈیا کے اوپر وہ اکاؤنٹس جو مسلسل افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسلسل وہ اداروں کو، مسلسل پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز وہاں سے ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیں، آغاز آپ نے یہاں سے کیا تو ویل اینڈ گڈ، نو ایشو. لیکن آپ کو ان اکاؤنٹس کے پیچھے بھی جانا پڑے گا جو اس وقت سر عام پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے استحکام کے در پہ ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہر غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ان میں ظاہر ہے ملک کے اندر بھی اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے، ملک کے باہر بھی اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایکشن ہوگا تب جا کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹرالرز ہیں پی ٹی آئی کے، دیکھیں عادل راجہ کا معاملہ مختلف ہے. عادل راجہ ڈالر پکڑتا ہے. عادل راجہ کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ $2 لاکھ میں اس کو ابھی ریسنٹلی جمائمہ خان نے کرائے پہ لیا ہے، اور وہ پھر اب آگے یوٹیوبرز کو کرائے پہ لے رہا ہے. اس نے بہت سے یوٹیوبرز کے ساتھ پاکستان میں رابطہ کیا، مواد ان کو دینے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو اکسا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز اپلوڈ کریں، اس کے عوض اتنے پیسے دوں گا. اور پھر الٹیمیٹلی اس کا یہ گول ہے کہ پاکستان میں انارکی کی فضا بنائی جائے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو پیسہ نہیں پہنچ رہا، جو بس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں، کچے ذہن کے لوگ ہیں، بچے ذہن کے لوگ ہیں، تو وہ بھی اس پی ٹی آئی کی اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ جب یہ ایکشن ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کا. تو یہ 12 آنے کا گلاس جن کا ٹوٹے گا ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ محتاط ہو جائیں، احتیاط کریں. یہ مناسب نہیں ہے. ملک کے خلاف انارکی مت پھیلائیں. آپ دنیا کے ملکوں کے اندر دیکھیں، کون سا دنیا کا ملک، آپ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی، ویسٹ کی، دنیا کا ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں اس طرح اتنی آزادی ہو کہ آپ جو مرضی آئے جھوٹ بولنا شروع کر دیں. بھائی خبر سچ ہو تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے. یہاں تو جھوٹ کے اوپر کاروبار چل رہا ہے سارا. یہاں تو وہ چیزیں فیکٹ ہوتی ہی نہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے نئے نئے پروپیگنڈے شروع کیے جاتے ہیں. تو اس لیے سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں
میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا کرٹیکل وقت ہے، انہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ادروائز ان کو کٹہرے میں آنا ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، جو ریاست کے تیور ہیں، تو بہرحال یہ اچھی بات ہے. جو بھی اسٹیٹ ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، جو غلط خبریں پھیلا رہا ہے، اسے ڈس انفارمیشن، جو ملک کے اندر لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو کٹہرے میں لائیں. اور یہ جن لوگوں کو FIA کے سمجھ جاری ہوئے ہیں، ان میں اسد علی طور تو 99% اس کو تو میں نے جھوٹ ہی بولتے دیکھا بھائی، کبھی اس کی بات کو میں نے سچ نہیں دیکھا. صدیق جان صاحب ہیں، صدیق جان صاحب جو ہے وہ ایک ظاہر ہے بات جب بھی کرتے ہیں بڑی لاجک سے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو بھی مس انفارم فیڈنگ ہوتی ہے، غلط فیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ ان کا اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں یہ ویڈیو کیونکہ لمبی ہو گئی، اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عادل راجہ نے پاکستان سے کن کن یوٹیوبرز کو ہائر کر لیا ہے اور کن کن یوٹیوبرز نے اس سے معذرت کیا. یہ بڑی خبر ہے جو میں آپ کو بعد میں دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.